لیسن نمبر 112 سورہ التوبہ آیت نمبر 117 سے لے کر 129 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق تاب اللہ مہربان ہوا اللہ علی النبی اوپر نبی کے والمہاجرین اور مہاجرین کے والانصاری اور انصار کے الذین وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی فی ساعۃ العسرہ سختی کی گھڑی میں تکلیف کی گھڑی میں من بعد ما اس کے بعد کہ کادا قریب تھا یزیغ ٹیڑے ہو جائیں قلوب دل فریقن ایک گروہ کے منہم ان میں سے ثم پھر تابا وہ مہربان ہوا علیہم ان پر انہو بے شک وہ بہم ساتھ ان کے رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے رحیم نہایت مہربان ہے۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار پر بھی۔ یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کی بات آ رہی ہے تو اس سے مراد وہ آیت ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے، کیوں آپ ان منافقین کو جہاد پر جانے سے رخصت دیتے ہیں؟ تو یہاں اسی مہربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور مہاجرین اور انصار پر جو مہربانی ہوئی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبوک جیسے مشکل ٹاسک کو ان کے لیے کرنا آسان کر دیا۔ بڑے گھبرا رہے تھے مسلمان، لیکن اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں تبوک کے لیے روانہ ہونے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مہربانی کی اور ساتھ ساتھ مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کی، کیونکہ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جو تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جائیں، یعنی دل حق سے پھر جانے کو تھے۔ ایکچولی بہت زیادہ تکلیف والی حالت تھی، اس وجہ سے انسان ہونے کے ناطے یہ کمزور پڑ رہے تھے۔ اچھا کچھ لوگ کمزور پڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر جانے کی ہمت دی۔ اب یہ بھی مخلص مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے۔ آخر ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آ گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی آپ بھی گھبرا جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو بس پھر آپ چلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شدید گھبراہٹ کی حالت میں روانگی کی جرأت دی۔ اللہ نے ان کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بڑا ہی مشکل ٹائم تھا جنگ تبوک کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے سبھی کو بلایا تھا، اور 3 طرح کے گروہ سامنے آئے تھے۔ ایک جو مخلصین تھے جس میں مہاجر اور انصار تھے، اسی طرح سے ایک مترفین تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل میں کجی آئی تھی لیکن پھر یہ جہاد میں شریک ہو گئے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ مخلفین تھے، جو پیچھے رہ جانے والے تھے، جو جہاد میں شامل ہوئے ہی نہیں۔ اب یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس جنگ کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی مشکل وقت، موسم گرم تھا، سفر لمبا تھا، اور سفر بھی کافی پرمشقت تھا، وسائل کی کمی تھی، اور اسی طرح سے قحط سالی بھی تھی، اور فصلیں بھی تیار تھیں، یعنی ان کو کاٹنے کا وقت قریب تھا۔ لیکن ان تمام ڈیفیکلٹیز کے ساتھ مسلمان نکلے اللہ کے راستے میں، یعنی خرچہ، زادیرہ، سواری اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی مشکل گھڑی تھی، لیکن اس میں بھی مسلمان نکلے۔ پھر ان حالات میں اتنے بڑے لشکر کا اتنی مسافت پر، یعنی جو اس وقت کی سپر پاور تھی، لڑنا واقعی بہت بڑی آزمائش تھی، اور جو لوگ اس میں جمے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شفقت اور رحمت کا
اعلان عام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ ان کے بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی الثلاثۃ، اور اوپر 3 کے، الذین وہ لوگ خلفوا ملتوی کر دیا گیا، یعنی جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا، یعنی وہ معافی ملنے سے پیچھے چھوڑ دیے گئے. خلفوا سے یہاں مراد مرجعون ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، پوسٹ پون کر دیا گیا. یہ تینوں انصاری صحابہ تھے اور ان کے نام یہ ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی علیہم الارض ان پر زمین، جنگ تبوک پر نہ جانے کی وجہ سے جو سزا ان کو ملی اس کی وجہ سے یہ فیل کر رہے تھے کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی ہے. بما رحبت، باوجود اس کی فراخی کے، یعنی زمین ویسے تو بڑی فراخ تھی لیکن ان تینوں کے لیے زمین تنگ ہو گئے. وضاقت، اور تنگ ہو گئے، علیہم ان پر، انفسہم ان کے نفس، ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، یعنی ان کی جانیں بیزار ہو گئیں. وظنوا، اور انہوں نے جان لیا، یقین کر لیا، ان یہ کہ لا نہیں، ملجأ کوئی جائے پناہ، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے، الا مگر الیہ اس کی طرف. ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ ہم کسی کے پاس نہیں جا سکتے، یعنی ہمیں اللہ ہی بچائے گا، اللہ ہی کے پاس ہماری جائے پناہ ہے. ثم پھر تاب علیہم، وہ مہربان ہوا ان پر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا ان پر، ان تینوں صحابہ پر. لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، تاکہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور کریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. اور تواب کے معنی میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے نہایت مہربان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، تاکہ وہ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی کمزوریوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو دور کریں. اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہے ہی جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم. تینوں ہی نہایت مخلص مسلمان تھے اور تقریباً ہر غزوہ میں شریک ہوتے رہے، لیکن غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، لیکن اب تو غلطی ہو گئی تھی، اور منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بھی پیش کرنا نہیں چاہتے تھے، کوئی جسٹیفیکیشن بھی دینا نہیں چاہتے تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور فرمایا کہ جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پیریڈ میں ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، تمام صحابہ کرام کو بھی ان سے بات چیت کرنے سے روک دیا گیا، اور جب 40 دن گزرے تو پھر ان سے کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جاؤ. پھر بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی، اور پھر مزید 10 دن گزرے اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بخاری کی روایت میں آتی ہے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکا، حالانکہ اس مارکے سے پہلے میں کبھی ایسا تندرست، طاقتور اور مالدار نہ تھا. میں اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا. کہتے ہیں کہ میں سب چیزوں میں اچھا تھا،
میرے پاس طاقت تھی، میرے پاس مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی میں پیچھے رہ گیا. اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کبھی 2 اونٹنیاں نہ رہی تھیں، اور اس غزوے کے وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں موجود تھیں. یعنی کوئی ریزن ہی نہیں تھا نہ جانے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ جب کسی جنگ کا ارادہ کرتے تو اس کو صاف بیان نہ فرماتے، یعنی اس کو تھوڑا سا ہڈن رکھتے، بلکہ ایسا تاثر دیتے کہ لوگ کوئی دوسرا مقام سمجھیں. تاہم جب اس لڑائی کا وقت آیا تو ایک سخت گرمی تھی، پھر دور دراز کا صحرائی سفر تھا، اور دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا کہ ہم تبوک جانا چاہتے ہیں. یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا کہ ہم سب کو تبوک جانا ہے، تاکہ وہ لڑائی اور سفر کا سامان خوب تیار کر لیں. اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی. کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں تھا کہ جس میں ان کے نام محفوظ ہوتے. کافی بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا بھی، اسی لیے ان کے ناموں کی انٹری نہیں ہوئی تھی. سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس لڑائی میں غیر حاضر رہنا چاہتا تو وہ یہ گمان کر سکتا تھا کہ اس کا غیر حاضر ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک معلوم نہ ہوگا جب تک کہ اس کے بارے میں وحی نہ اتر آئے. یعنی اتنے لوگ تھے، کوئی ناموں کی انٹری نہیں ہو رہی تھی، کوئی رجسٹر نہیں بنے ہوئے تھے. اسی لیے اگر کوئی نہیں جا رہا تھا جنگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا، الا یہ کہ وحی نازل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کا اس وقت ارادہ کیا جب باغات کے پھل پک چکے تھے اور سخت گرمی کی وجہ سے سایہ دلکش معلوم ہوتا تھا. یعنی اتنی گرمی تھی کہ لوگوں کو شیڈو میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں نے اس لڑائی کے لیے سامان سفر تیار کرنا شروع کر دیا. میں بھی ہر صبح جاتا کہ سامان تیار کروں، مگر خالی ہاتھ لوٹ آتا اور کچھ تیاری نہ کرتا. میں اپنے دل میں یہ کہتا کہ میں تو کسی بھی وقت اپنا سامان تیار کر سکتا ہوں. اس طرح دن گزرتے رہے اور لوگوں نے محنت اور مشقت اٹھا کر اپنا اپنا سامان تیار کر لیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایک صبح روانہ ہو گئے اور میں ابھی تک کچھ سامان تیار نہ کر سکا تھا. میں نے سوچا کہ 1-2 روز میں سامان تیار کر کے ان سے جا ملوں گا. تاہم دوسری صبح میں نے سامان تیار کرنا چاہا لیکن خالی لوٹ آیا. پھر تیسری صبح بھی ایسا ہی ہوا کہ خالی لوٹ آیا اور کوئی تیاری نہ کر سکا. میرا کئی بار ارادہ ہوا کہ میں بھی کوچ کروں اور ان سے جا ملوں، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر شاید یہ تقدیر میں نہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ روز پلاننگ کر رہے ہیں لیکن یہ کام کر نہیں پا رہے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نیکی میں تاخیر کریں گے تو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے گا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نیکی کا خیال ڈالا ہے، نیکی کا الہام کیا ہے، اس کو ایز سون ایز پاسبل کر لیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں کر ہی نہیں سکا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچ کے بعد مدینہ میں جب میں گھر سے نکلتا اور لوگوں سے ملتا تو میں صرف منافقین، معذور اور ضعیف و ناتواں آدمیوں سے ملتا، اور مجھے اس سے رنج ہوتا. اوبیسلی سارے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ وہی تھے جو جنگ میں جا نہیں سکتے تھے یا جانا نہیں چاہتے تھے. اب یہ کافی پریشان تھے اور ان کو یہ بھی فیل ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے راستے میں کہیں یاد نہ کیا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے. تبوک میں ایک دن فرمایا، کعب نے یہ کیا کیا، یعنی یہ کیوں نہیں آیا. بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے لباس اور حسن و جمال پر غرور نے اس کو آنے سے روکا. یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تو نے بہت برا کہا. اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کعب میں سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں جانتے. اب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں کعب بن مالک جنگ میں نہیں آئے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو یاد کیا تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ obviously وہ اپنے خواہش نفس میں پڑ گیا. تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کعب کے اندر ہم نے ہمیشہ خیر دیکھی ہے، وہ ایسا شخص نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن آپ کو پتا ہو کہ وہ شخص برا نہیں ہے تو اس کی سائڈ لینی چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ ہم چپ ہو جاتے ہیں نا اور
اس شخص کی برائی ہونے دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے. جیسے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو میرا غم شدید ہو گیا. اب آپ دیکھیے 50 دن لگے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں، تو انہوں نے یہ 50 دن کیسے گزارے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ جیسے مجھے خبر ملی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو میرا غم شدید ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ کوئی ایسا حیلہ کرنا چاہیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے بچ سکوں. اس بارے میں میں نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا. پھر جب مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آ گئے ہیں تو سارے جھوٹے خیالات میرے دل سے جاتے رہے، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں جھوٹ بولنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے نہیں بچ سکوں گا. چنانچہ میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ان کو فائدہ دے گیا. صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے. آپ کی عادت تھی کہ جب بھی سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھتے. بہرحال جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو اس وقت جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آنا شروع کیا، عذر بیان کیے اور قسمیں کھائیں. یہ لوگ تقریباً 80 سے کچھ زائد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیل و بہانوں کو قبول کر لیا، بیعت لی اور اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوئے ان کے دل کے بھیدوں کو اللہ کے سپرد کر دیا. میں بھی حاضر ہوا، السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مسکرائے جیسے غصے میں کوئی مسکراتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ناراض تھے ان سے. پھر فرمایا یہاں میرے قریب آ جاؤ. میں سامنے جا کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تم نے تو سواری بھی خرید لی تھی. میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم اس وقت اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دنیا دار شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی عذر گھڑ کر اس کے غصے سے بچ سکتا تھا، کیونکہ میں گفتگو کا دھنی ہوں، یعنی مجھے بات بہت اچھے سے کرنے آتی ہے. مگر اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں جھوٹ بول کر آپ کو خوش کر لوں تو کل اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کھول کر پھر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ کو سچ بات بتا دوں تو اس وقت آپ سچ بولنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوں گے. تو بہرحال آئندہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی مجھے امید تو رہے گی. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں. اللہ کی قسم اس سے قبل میں کبھی اتنا قوی اور فارغ البال نہیں تھا، مگر افسوس یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی میں آپ سے پیچھے رہ گیا. میری یہ گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بالکل سچ کہا. پھر مجھے حکم دیا چلے جاؤ جب تک تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہ دے. اب آپ سوچیں کیا گزری ہوگی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیونکہ اب تو یہ سچ بول چکے تھے. امید ہوتی ہے نا بعض دفعہ جب ہم سچ بولتے ہیں کہ سامنے والا شخص ہمیں معاف کر دے گا اور بات یہیں ختم ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ جب تک تمہارے بارے میں کوئی حکم اللہ تعالیٰ نہ دے دے. میں اٹھ کر چل پڑا. قبیلہ بنو سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے آئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ تو نے اس سے پہلے کوئی بڑا گناہ کیا ہو، لہٰذا کیا تو اس بات سے عاجز آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر تراش لیتا، یعنی کوئی ریزن دے دیتے. تم نے اس سے پہلے تو کوئی بڑا گناہ نہیں کیا. جس طرح دیگر پیچھے رہ جانے والوں نے جھوٹے عذر بیان کیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے گناہ کے لیے کافی ہو جاتی، کیونکہ منافقین کو بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے تھے. اللہ کی قسم وہ مجھے برابر ملامت کرتے رہے کہ کہہ دیتے کوئی بات، پیش کر دیتے کوئی عذر، یہاں تک کہ ان کی باتوں سے میرے دل میں خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور اپنی پہلی بات کا انکار کر کے کوئی عذر پیش کروں. یعنی اتنا سوچ لیا انہوں نے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ میں جاتا ہوں دوبارہ سے اور اپنی پہلی بات کے حوالے سے کہتا ہوں کہ نہیں وہ میں نے غلط کہا تھا اور اب جو میں کہنے آیا ہوں وہ سچ کہنے آیا ہوں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے جس نے میری طرح گناہ کا اقرار کیا ہو. انہوں نے کہا، یعنی بنو سلمہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں 2 آدمی ہیں جنہوں نے تیری طرح اقرار کیا ہے. اچھا اب ان کو تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی ہیں. میں نے پوچھا وہ 2 شخص کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں نے ایسے 2 آدمیوں کا نام لیا جو بڑے نیک تھے اور بدر کی لڑائی میں شریک رہے، سو ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا.
ایکچولی یہ جو 2 صحابی تھے نا، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ اہل بدر میں سے تھے، اور حضرت کعب بن مالک جو تھے نا، یہ بدر میں شامل نہیں تھے. تو اب ان کو یہ لگا کہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، انہوں نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے نا، یعنی جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی ہے اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کا جو عمل تھا وہ میرے لیے نمونہ بن گیا، اور ان دونوں کے نام سن کر میں گھر کو چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والے ہم تینوں سے لوگوں کو میل جول اور بات چیت کرنے سے منع فرما دیا، یعنی کمپلیٹلی سوشل بائیکاٹ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا. چنانچہ اب سب ہم سے بچنے لگے، بلکہ بالکل اجنبی ہو گئے. ایسا لگتا تھا کہ جانتے ہی نہیں، بالکل اجنبی ہو گئے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمین بدل گئی ہو، وہ زمین ہی نہ رہی ہو جس پر ہم رہتے تھے. اسی حالت میں 50 راتیں گزر گئیں. مرارہ اور ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اپنے اپنے گھروں میں پڑے روتے رہتے، اور میں چونکہ ایک جوان اور قوی الاعضاء شخص تھا سو باہر نکلتا اور مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا اور بازاروں میں برابر آتا جاتا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر بیٹھتے تو میں جا کر سلام کرتا اور غور سے دیکھتا کہ میرے سلام کے جواب میں لب مبارک ہلے ہیں یا نہیں. میں جب یہ پڑھ رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا ان تینوں صحابہ کرام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت کرنا ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا غم تھا. اب یہ سلام کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو دیکھتے کہ وہ ہلے ہیں یا نہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھنے لگتا اور ترچھی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا. تو جب میں نماز میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے، اور نماز کے بعد جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے. اس طرح ایک مدت گزر گئی. پھر جب لوگوں کی اجنبیت زیادہ ہو گئی تو ایک روز نکلا اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر جا چڑھا. وہ میرے چچا زاد تھے، یعنی یہ ان کے کزن تھے، اور مجھے بہت زیادہ محبوب بھی تھے. میں نے انہیں سلام کیا تو اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے کہا اے ابو قتادہ، تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے. میں نے پھر قسم دے کر دوبارہ یہی کہا، لیکن وہ خاموش رہے. پھر تیسری بار قسم دے کر یہی کہا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. یہ جواب سن کر میرے آنسو ٹپک پڑے. میں واپس ہوا، دیوار پر چڑھا اور واپس چلا آیا. یعنی یہ کعب بن مالک چونکہ بہت مضبوط تھے اسی لیے ابھی تک بھی اسٹیبل تھے، لیکن ابو قتادہ کے ساتھ جو ان کی ٹاک ہوئی اس کے بعد یہ ٹوٹ گئے. سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں بازار میں جا رہا تھا تو اتنے میں ملک شام کا ایک عیسائی کسان جو مدینہ میں گندم فروخت کرنے کے لیے لایا تھا کہہ رہا تھا، لوگوں مجھے کعب بن مالک کے متعلق بتاؤ. یعنی وہ کعب بن مالک کو ڈھونڈ رہا تھا. چنانچہ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا. جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا خط دیا. اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بدسلوکی کی ہے. اللہ نے تمہیں نہ ذلیل بنایا ہے نہ بیکار پیدا کیا ہے. تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تم سے نہایت عزت اور احترام سے پیش آئیں گے. میں نے خط پڑھ کر خیال کیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. میں نے اس خط کو جلتے ہوئے تنور میں پھینک کر جلا ڈالا. یہ بھی اللہ کی خاص مدد تھی ان کے لیے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کر لیا، ورنہ جتنے یہ ڈسٹرب تھے ہو سکتا تھا کہ ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے.